نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی صحیح حدیث ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کیا فرمایا؟ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ کون کون سا گناہ؟ پہلے نمبر پہ چغلی کرتے تھے۔ پہلے نمبر پہ کیا کرتے تھے؟ چغلی۔ کیوں جی چغلی سے بچنا آپ کو مشکل ہے؟ چغلی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، چغلی سے بچنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی۔ چغلی کرنے کے لیے آپ پہلے اس کی بات دھیان سے سنیں گے جو ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ چغلی یہی ہے نا کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دینا جس سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو جائے گی، اختلاف پیدا ہو جائیں گے، دل کٹے ہو جائیں گے۔ اب اس کے یہ بات پہلے آپ دھیان سے سنیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، پھر آپ اس کو تلاش کریں گے، اس کا ٹائم لیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اسے بتائیں گے کتنی محنت کی ہے گناہ کرنے کے لیے آپ نے۔ تو چغلی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، چغلی سے بچنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں ان 2 گناہوں سے بچنا مشکل نہیں تھا، ایک چغلی اور دوسرے نمبر پہ پیشاب کے قطرے۔ پیشاب کے قطرے آپ کے جسم پہ لگے، آپ کے کپڑوں پہ لگے، فوری طور پہ انہیں دھونے کی کوشش کریں۔ آپ کا لباس پلید نہیں ہونا چاہیے، آپ کا جسم پلید نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے ان دونوں کی قبر کے اوپر ایک ٹہنی لے کے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس قبر کے اوپر گاڑ دیا، دوسرا حصہ اس قبر کے اوپر گاڑ دیا، اور فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی تب تک ان کو عذاب، جب یہ خشک ہو جائیں گی پھر عذاب شروع ہوگا، جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ ہیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ ہیں، خشک نہیں ہوتی، تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، کمی رہے گی۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن آپ کا دھیان کہیں اور جا رہا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بھی ایک صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کی قبر پہ ہم بھی ٹہنیاں گاڑ دیں تو شاید ان کے عذاب میں بھی کمی ہو جائے۔ سوچی ہو جائے گی؟ جی نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، جو بتائی ہیں وہ چند ایک ہیں، جو چھپا لی ہیں نہیں بتائی وہ بے شمار ہیں۔ اس لیے عالم الغیب وہ ہے جو غیب کی ہر بات کو جانتا ہے، جن کو چند باتیں اللہ نے بتا دی وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو کون بتائے گا؟ بلکہ ٹہنی گاڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ وہ ٹہنیاں آپ نے گاڑی اور ان کے عذاب میں کمی ہو گئی، میرے اور آپ کے گاڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔